علیکم میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا اپنا آپ کا دعا گو فلم رائٹر محمد کمال پاشا۔ تو ناظرین، آج پھر میں ایک نئی کہانی لے کر ایک نیا واقعہ، کیونکہ میں نے آپ سے ایسا وعدہ کیا تھا شروع کے ویلاگ میں کہ آپ کو فلم کی ایسی باتیں سناؤں گا، تہہ خانوں سے نکال کر لاؤں گا جو صرف میرے سینے میں قید ہیں۔ تو آج میں آپ کو سلطان رئی صاحب سے کچھ جو کہ ان کے دل میں کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، تو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین، فلم بن رہی تھی لائسنس، ڈائریکٹر تھے، کافی دیر بعد انہوں نے ان کو فلم ملی تھی، اور اپنے زمانے کے وہ سپر ہٹ ایکٹر تھے، پریا میلا، موج میلا وغیرہ اس قسم کی انہوں بے پناہ فلمیں بنائی تھی، لیکن زوال کی زد میں آ گئے۔ اتفاق سے میری 2-3 فلمیں ہٹ ہونے کے بعد، شیدہ پرسول، ڈنکا اور جیل القیدی، مجھے پروڈیوسر نے بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کہانی لکھ کر دیں، اسلم رانی صاحب ڈائریکٹ کریں گے، اور صاف بات ہے کہ اسلم صاحب صرف جو تم آپ لکھیں گے یہ پکچرائز کر دیں گے، یہ کہانی میں نہیں بولیں گے۔ کہانی ناظرین شروع ہو گئی۔ اب آپ کو جو واقعہ سناتا ہوں، ہمارا وائنڈ اپ پکچر کا کم از کم 3 دن 4 دن میں ہوتا ہے، لیکن اس فلم میں کچھ بدگمان لوگوں نے سلطان رئی صاحب کو اندر یہ زہر بھر دیا کہ مصطفیٰ قریشی کو ہٹ کرنے کے لیے، آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے محمد کمال پاشا مصطفیٰ قریشی پر زور لگا رہا ہے۔ حالانکہ قریشی صاحب کو بھی ایک فلم ہی میری لگی تھی، جیل القیدی، کیونکہ ہزاروں محفلوں میں کہہ چکا ہوں کہ میں فلم ویلن پر لکھتا ہوں، میں ہیرو پر فلم لکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو ناظرین، لائسنس پہ اس بات سے بھی اتنی تھی کہ ایک فلم کے سٹارٹ میں ہی قریشی ایک طوائف کو اٹھانے لگتا ہے، رئی صاحب اسے روکتے ہیں جو کوچوان ہیں، تو اس میں آ کر پولیس آ جاتی ہے۔ رئی صاحب وہاں، قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کرانے دے پیچھے کی لڑنا، چلا جفی پائیے، وہ جفی ڈالتے ہوئے پستول نکال کے گولی مار کے اس طوائف کو مار دیتے ہیں، اور وہاں اسے کہتے ہیں کہ دشمنا تو میری پسند تے میرے کو نہیں کھو سکیا، پر زندگی تینوں کوئی شے پسند آئی تو میں کھو کر لے جاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اب کہانی اس ایکسٹریم کی طرف گئی کہ ایک فائٹ میں رئی صاحب جیل میں چلے گئے، قریشی صاحب باہر تھے۔ سب سے پہلے قریشی صاحب وکیل کے پاس گئے، اسے کہا کہ میرے دوست کے لیے اداس ہو جاتا ہے، میں اپنے دشمن کے لیے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جتنے پیسے مرضی لو اس کی ضمانت کراؤ۔ اس کے بعد اسے اطلاع ملتی ہے کہ سلطان رئی کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے منگیتر نے شادی کرنے سے انکار کر دی ہے کہ اس کا بھائی ایک قاتل ہے اور جیل میں ہے۔ قریشی صاحب نے دوسرا کام یہ کیا، اس لڑکے کو اٹھا کر لا کر پھینکا اور اپنی گن پوائنٹ پر دونوں کی شادی کرائی۔ شادی کرانے کے بعد عوام ایک برس مارا اور جملہ بولا کہ اے دشمن دی بھین نو دشمن نالوں اے اسلامی قبول کر، یہ کہہ کر تو جان لگتا ہے تو سلطان رئی کی بیوی، جو کہ فلم کی اصل مسئلہ تھا کہ قریشی صاحب اس لڑکی پر بھی عاشق ہوئے ہوئے تھے، اور انہیں پتہ چل چکا تھا، وہ سلطان رئی کو مارنا یہ اس لیے چاہتے تھے کہ یہ لڑکی حاصل کر لیتے۔ یہ وہاں پر کرنے کے بعد جب سلطان وہاں سے آؤٹ ہو گئے
تو جب سلطان رئی جیل سے باہر آئے، سلطان رئی آ کر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پیچھے میرے یہ دشمن کھڑے تھے، رئی صاحب ان کو مارتے مارتے ایک مقام پر لے آئے. جو سب سے بڑی بات جو میں نے اپنی پوٹلی میں بند کی تھی وہ یہ تھی کہ ناظرین، ہماری فلم کا وائنڈ اپ 3 یا 4 دن سے کم نہیں ہوتا. تو سلطان رئی صاحب نے بدگمانی میں آ کر، خوش آمدیوں کی باتوں میں آ کر صرف اتنا کہا کہ میں 2 گھنٹے کے لیے آؤں گا اور 2 گھنٹے میں وائنڈ اپ ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا میرا قصور کوئی نہیں. ڈائریکٹر اسلم علی صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی. میں نے ایک چابک دستی کا مظاہرہ کیا. داؤد بٹ جیلر سے کہتی بنا کر ہٹتا. میں داؤد بٹ کے پاس گیا، اس کے پاؤں پکڑے اور اسے سکھا کر کچھ لے کر آیا. تو جب لا کر اسلم علی صاحب کے ان کو دکھایا تو داؤد بٹ نے ایکٹنگ کی اور اسلم علی صاحب کے پاؤں میں گر گیا اور کہا کہ اسلم صاحب، آپ اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں، میں ایک آپ کی شوٹنگ کا اسسٹنٹ بن کر کرنا چاہتا ہوں. میں نے بھی کہا، میں نے کہا اسلم صاحب کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اسلم صاحب بھی خود ہی پریشان تھی کہ 2 گھنٹے وائنڈ اپ کیا ہوگا. میں نے کہا جی یہ بڑا تیز ڈائریکٹر ہے، تیز آپ کا اسسٹ کرے گا. ہم جب وہاں پر پہنچے وائنڈ اپ کے لیے، بالکل پورے 9 بجے جو بجے تو رئی صاحب اپنی گاڑی میں ان ہوئے. انہوں نے کہا جو جی میں آ گیا ہوں، ٹائم گن لو. تو اسلم علی صاحب کے اسسٹنٹ نے ان پر وہ چھتری رکھ، وہ بھی سوچ رہے تھے. تو داؤد بٹ آگے بڑھا، اس نے کہا استاد جی اگر اجازت ہو تو ایک شاٹ میں لے لوں. انہوں نے کہا چلو لے لو. داؤد بٹ اللہ مرحوم کو کروٹ جلنا نصیب کرے. ایسے ڈائریکٹر دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں. یہ اسسٹنٹ تھا جب میں نے اس کو پکڑ کر اس سے فلم جیلر سے قیدی بنوائی تھی، جس سے ریکارڈ توڑے تھے اور ڈائریکشن کو ایک نیا رنگ دیا تھا. تو ناظرین 2 گھنٹے میں انہوں نے سلطان رئی صاحب کے شاٹ، بیچ میں اگر ٹرین آ جاتی ہے لاہور سے کراچی والی، کوئی اس سے گاڑی بھی کرائے پر نہیں لی، تو وہ ٹرین کے شاٹ بھی لے لیے. ایک طرف رئی صاحب کھڑے ہیں، ایک طرف کراچی. ٹرین آؤٹ ہوتی ہے تو رئی صاحب آگے بڑھتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، قریشی گولیاں کہاں گرتا ہے. رئی صاحب پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میری موت کے سپنے بڑے دیکھے، گولی کیوں نہیں چلائی. تو قریشی صاحب کی ہم نے ڈیتھ دے دی. تو رئی صاحب نے کہا دیکھیں 2.25 گھنٹے میں اینڈ ہو گیا، میں جا رہا ہوں. جب گئے تو قریشی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہم نے کہا قریشی صاحب آپ کے رئی صاحب کو جلدی تھی، ان کو بھجوا دیے ہے، آپ کا کٹ ٹو کٹ شاٹ اسی لیے. تو اب قریشی صاحب نے جب صفحہ دیکھا، اب رئی صاحب کے فکرے کا جواب کہ تو بندوق دا کوڑا کیوں نہیں نپیا، گولی کیوں نہیں چلائی. تو ادھر رئی کی بیوی بھی جو قریشی صاحب کا عشق تھی وہ بھی بھاگی ان ہو گئی. قریشی صاحب نے اس کی طرف بھی دیکھا اور رئی کے فکرے کا جواب یہ دیا کہ کہتا ہے گولیاں میں بندوق چ کڈنیاں سن اس لیے کہ تیری بھੈਣ دا گھر آباد کرن تو بعد تینوں مار دیندا تے تیری بیوی نے بیوہ ہو جانا سی. اس لڑکی کی آنکھوں میں گلیر آئی ہے، ہلکی سی نمی آئی ہے. تو ناظرین ایک فکرے پر اس فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ریکارڈ توڑ دیے جس کا نام لائسنس تھا. تو یہاں قریشی صاحب نے کہا کہ ایک کتھرو ساڈے لیے بھی تے سٹ دے دشمنی ہیں. یہ کہہ کے ان کی ڈیتھ ہوئی اور عزیز میاں کی قوالی کے بول چلے، مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں، یہ تیرے انتظار کی یاد تھی. السلام علیکم.